السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ ہے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی اور ان کے واقعات۔ جیسے کہ ہم نے ابھی پچھلی سیریز میں بابا بلے شاہ کا پڑھا تھا اور امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آیا ہوگا، تو اب آج سے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اپنی خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں کسی بھی طرح سے ریئیکٹ کر کے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے جب نبوت کا اعلان کیا اور فرمان خداوندی کے تحت قریش کو دین اسلام کی دعوت دی تو اہل قریش نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا، مگر اس موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جو کہ اس وقت کم سن تھے، انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا کہ میں ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اور پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنی اس بات کو سچ ثابت کر کے دکھایا اور ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا اور مشرکین کے مظالم کی کچھ پرواہ نہ کی۔ محبت خدائے رب کبیر، مولا علی، معشوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر، مولا علی۔ حضرت سیدنا علی کا شمار اولین اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ کی پرورش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی اور آغوش نبوت کا شانہ نبوت میں پرورش پانے کی بنا پر وہ تمام خوبیاں آپ کی بدرجہ موجود تھیں جو کسی بھی نیک سیرت اور نیک پرور انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی علم ظاہری اور علم باطنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ آپ کے علمی مقام اور مرتبے کا احاطہ کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ آپ کی علمی قابلیت اور علمی مرتبہ کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا علی کی فضیلت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ کا نکاح آپ سے کیا، اور وقت نکاح حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ الغرض حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ مختصراً حالات ہم بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہ آپ کا اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا لقب حیدر ہے۔ آپ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ آپ رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 30 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی اور آپ کے منہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا تھا، اور آپ کا اسم مبارک علی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے والد ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، چنانچہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لی، اور یوں آپ کا شانہ نبوت اور آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ جب آپ کی عمر ابھی 10 برس تھی اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔
آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دی، اور ہر مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ نے کفار کے ساتھ جنگوں میں بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائے جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے درج کیے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور خلافت فتنوں سے بھرپور ہے، اور آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کھڑے ہونے والے فتنوں کا سد باب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ نے مدینہ منورہ کو شر پسندوں سے محفوظ بنانے کے لیے کوفہ کو مملکت اسلامی کا دارالخلافہ بنایا، اور خود اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ پر رمضان المبارک میں بے وقت نماز فجر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے، اور پھر بالآخر 21 رمضان المبارک کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو دارالامارت کوفہ میں مدفون کیا گیا۔ ایمان کی تکمیل محبت ہے علی کی، واللہ عجیب شوکت و عظیم ہے علی کی۔ ولادت کے متعلق پیشن گوئی کیا ہے، اس کا قصہ ہم پڑھتے ہیں کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اس زاہد کا نام مشروم بن ویب تھا، اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی، اور یہ اکثر اوقات کی دعا کرتا تھا کہ اے اللہ اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس زاہد کی دعا قبول ہوئی، اور جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے یمن پہنچے، اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو انتہائی تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا، کون سا ہے تہامہ؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ۔ زاہد نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنی ہاشم بن عبد المناف سے ہے۔ زاہد نے جب جناب ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہا، الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریفین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے۔ زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جناب ابو طالب نے بتایا، میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ زاہد نے جب حضرت مطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، میں الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی اللہ، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ ابو طالب وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد پیدا ہو گیا ہے، اور وہ اس وقت تقریباً 29 برس کا ہے۔ اس زاہد نے کہا، آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیں اور کہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس زاہد نے کہا،
آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو۔ جناب ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ جناب ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مستند ذریعے سے روایت کیا ہے، جس سے حضرت سیدنا کی ولایت کی ان کی پیدائش سے پہلے پیشن گوئی کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دریافت کیا، یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اس دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ، تمہیں اس بات کا حق ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ نے اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصے میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محبوب، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر موجود ہے تو تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ قریش نے بیک زباں ہو کر کہا، ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں، اگر تم لوگ ایمان لے آئے تو فلاح پاؤ گے، اور اگر ایمان نہ لائے تو عذاب خداوندی تم پر نازل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ کے چچا ابولہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹے حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عباس، حضرت ابو طالب اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پر پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔
اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ بدی کے آگے اور عذاب ہے۔ اے نبی عبدالمطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، بس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تو تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبدالمطلب نے منہ پھیر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اس بات کی جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کو ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت آپ کی قوت روحانی کا ادراک کرنے سے قاصر تھا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں یعنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو آگے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتائیں گے، جب آپ نے ہجرت کر رہے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت علی کو لٹا کے گئے تھے۔ تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں، تب کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔